السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ اور گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جو مواد ہمیں ملا ہے مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے کسی حصے سے لیا گیا ہے، جو اردو آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور اس میں کئی اہم باتیں ہیں۔ ہاں بالکل، جیسے یہ کہ اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے، یعنی وحی، وہ صرف کتابوں کی شکل میں نہیں ہوتی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہے؟ اور ایک بہت اہم نکتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جو بعد میں آنے والے رہنما ہیں اولو الامر، ان کی اطاعت میں کیا فرق ہے؟ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ذرا سمجھیں کہ اللہ کا اپنے نبیوں سے تعلق کیسا ہوتا ہے، وہ کتنا براہ راست ہے، اسوہ حسنہ کا اصل مطلب کیا ہے، اور نبی کے اختیار میں اور باقی لیڈرشپ کے اختیار میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو اس مواد میں سامنے آئی اور جو شاید کافی لوگوں کے لیے تھوڑی نئی ہو، وہ یہ کہ وہی صرف کتاب نہیں ہے، مطلب قرآن، تورات، انجیل، بس یہی وہی نہیں۔ عام طور پر تو ذہن فوراً کتاب کی طرف ہی جاتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے جو یہ مواد اٹھا رہا ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ وحی کا مطلب کتاب ہے، لیکن یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کا اپنے خاص بندوں یعنی نبیوں سے تعلق ایک مسلسل اور براہ راست تعلق ہے۔ اچھا؟ جی، اس کے لیے پرانے نبیوں کی مثالیں دی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ قرآن کہتا ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ اب یہ کوئی پہلے سے لکھی ہوئی کتاب کا حکم تو نہیں تھا نا؟ نہیں، وہ تو موقع کی مناسبت سے تھا۔ بالکل، وہ براہ راست نگرانی تھیں، ہدایات تھیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو وہ تجربہ کرایا گیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ذاتی براہ راست معاملہ تھا، کوئی آیت نہیں تھی اس وقت۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال تو بہت ہی واضح ہے۔ وہ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنا، وہ عصا کا سانپ بن جانا، فرعون کے پاس جانے کا حکم ملنا۔ جی، اور ہارون علیہ السلام کو مددگار مانگنا اور وہ دعا قبول ہونا، دریا کا پھٹ جانا، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب براہ راست ہدایات تھیں، اللہ کی طرف سے مداخلت تھی، معجزے تھے۔ اس وقت کسی کتاب میں تو یہ لکھا نہیں تھا۔ صحیح۔ تو اس مواد کا زور اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو صرف کتاب دے کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان پر ایک خاص نظر رکھتا ہے، جسے توجہ خاص کہا گیا ہے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ اگر ان سے کوئی چھوٹی سی، جسے لغزش کہا ہے، یعنی کوئی بھول چوک ہو جائے، تو اللہ فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے۔ فوراً؟ جی فوراً، تاکہ ان کا ہر کام، ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور وہ بالکل سیدھے راستے پر رہیں۔ یہی مسلسل نگرانی اور اصلاح جو ہے نا، یہی چیز ان کی حیثیت کو اتنا قابل اعتماد بناتی ہے کہ ان کی پوری زندگی کو پھر نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو سلسلہ تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی چلتا رہا؟ یعنی قرآن تو آ ہی رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے معاملات میں بھی براہ راست رہنمائی ملتی تھی؟ جی ہاں بالکل، اور اس کی بھی کئی مثالیں دی ہیں اس مواد میں۔ مثلاً قبلہ بدلنے کا معاملہ لیں۔ ہاں، وہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف۔ جی، شروع میں بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو، آپ انتظار میں تھے، پھر حکم آیا اور رخ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ یہ ہدایت شروع میں قرآن کا حصہ نہیں تھی، حالانکہ بعد میں سورہ بقرہ میں اس کی تصدیق اور تفصیل آ گئی۔ ٹھیک۔ اسی طرح جنگ بدر میں دیکھیں، فرشتوں سے مدد کا وعدہ ہوا، اس کا ذکر بعد میں سورہ آل عمران میں آیا۔ یا جنگ احد کے فوراً بعد کا واقعہ، جب مسلمان بہت تھکے ہوئے تھے، زخمی تھے، اور حکم ملا کہ دشمن کا پیچھا کرو۔ ہاں، وہ تو بہت مشکل وقت تھا۔ بہت مشکل۔ تو ایسے میں اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنا، اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں ہے۔ یہ سب براہ راست رہنمائی تھی۔ اور شاید سب سے ڈرامیٹک مثال حدیبیہ کی ہے۔ او ہاں، حدیبیہ کا معاہدہ۔ جی، بظاہر تو ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں۔ صحابہ میں کتنی بے چینی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو ناکامی ہے۔ لیکن وحی نے کیا کہا؟ اسے فتح مبین کہا، کھلی فتح۔ یہ سورہ فتح میں ہے۔ تو یہ چیزیں واقعی دکھاتی ہیں کہ رہنمائی صرف کتابی آیتوں تک نہیں تھی۔ یہ تو واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل، اور اسی میں وہ مثالیں بھی آتی ہیں جہاں بہت معمولی باتوں پر بھی تنبیہ ہوئی، جیسے وہ نابینا صحابی
ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ. ہاں، سورہ عبس میں جس کا ذکر ہے. جی، ان کی طرف سے توجہ ہٹانے پر تنبیہ آئی، یا کچھ منافقین کے لیے جلدی معافی مانگنے پر سورہ توبہ میں ہدایت ملی. یہ مثالیں اصل میں نبیوں کا وہ انتہائی بلند معیار دکھاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ کی نظر اور نگرانی کتنی مستقل اور براہ راست تھی. صحیح. تو بات یہ ہے کہ نبی کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی نظر میں تھا، اور جہاں ضرورت ہوئی رہنمائی آئی. یہ صرف کتاب دینے کا پروسیس نہیں تھا، بلکہ ایک شخصیت کی مکمل تیاری اور رہنمائی تھی. واہ، اس سے تو وحی کا پورا تصور ہی جیسے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، ایک مسلسل زندہ تعلق. اچھا، باتیں اسوہ حسنہ کی طرف، یعنی بہترین نمونہ. سورہ احزاب کی وہ آیت ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جی، آیت 21. ہاں، تو مواد یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی اللہ کا محبوب بندہ بننے کا واحد راستہ ہے. لیکن پیروی سے کیا مراد ہے؟ کیا بالکل ہر چیز میں کاپی کرنا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور مواد اس پر بڑی وضاحت سے بات کرتا ہے. دیکھیں، اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہر ظاہری چیز میں، ہر رسم و رواج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کاپی پیسٹ کرنے لگیں. اچھا، مثلاً یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان صرف عربی ہی بولے، یا عربوں والا لباس ہی پہنے، یا وہی کھانے کھائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. یہ چیزیں تو اس وقت کے ماحول، کلچر، ذاتی پسند سے بھی تعلق رکھتی تھی. ٹھیک ہے. مواد کہتا ہے کہ اصل پیروی روح کی پیروی ہے، اصولوں کی پیروی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی حکمت عملی کیا تھی، آپ کی شائستگی، آپ کا تقوی، اللہ سے آپ کا تعلق کیسا تھا، لوگوں سے معاملات میں آپ کا انصاف، زندگی میں وہ اعتدال. ان چیزوں کو اپنانا ہے اصل پیروی. یعنی فوکس اندرونی کیفیت، کردار اور زندگی کے اصولوں پر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف باہر کی نقل پر. بالکل. مواد مثال دیتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، جی کیا ہم بھی عرب عورتوں سے ہی شادی کریں یا وہی کپڑے پہنیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل چیز یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، بیویوں سے سلوک کیسا تھا، خاندان کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں کیسے نبھاتے تھے. اسی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ. اسلام نہ تو فضول خرچی یعنی اسراف کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی دنیا کو بالکل چھوڑ دینے، رہبانیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں توازن کا بہترین نمونہ ہے. تو اسوہ حسنہ کا مطلب ہے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. لیکن یہ فرق کرنا کبھی کبھی مشکل نہیں ہو سکتا کہ کون سی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصولی اور ہمیشہ کے لیے رہنمائی تھی، اور کون سی بات اس وقت کے عرب کلچر کا حصہ تھی یا آپ کی ذاتی عادت؟ اس پر کچھ کہتا ہے مواد؟ یہ ایک عملی سوال ہے. مواد کوئی سیدھا فارمولہ تو نہیں دیتا اس پر، لیکن جو جنرل اصول بتائے ہیں ان سے کافی رہنمائی ملتی ہے. بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کسی کام کا تعلق دین کے جو بڑے مقاصد ہیں، جیسے عدل ہے، تقوی ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ، اخلاقی پاکیزگی، ان سے ہے یا نہیں. اچھا. جو چیزیں ان مقاصد کو پورا کرتی ہیں وہ تو اپنانے والی ہیں. جو چیزیں وقتی ہیں، مقامی ہیں یا ذاتی نوعیت کی ہیں، ان میں گنجائش ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ بولنا، امانت داری، وعدہ پورا کرنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، یہ تو ہمیشہ کے اصول ہیں. جی بالکل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سفر کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہم گاڑی استعمال نہیں کر سکتے. اصل روح سمجھنی ہے. مواد کا زور اسی پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو وہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، جسے سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اسوہ حسنہ ایک بڑا جامع تصور ہے جسے حکمت سے سمجھنا ہے. اچھا، اب ایک اور دلچسپ بات، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت 24 گھنٹے رسول کی حیثیت میں ہی ہوتے تھے، یا ان کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی تھے جو خالصتاً ذاتی تھے، جن کا رسالت سے یا رہنمائی سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ وہ اکثر لوگ وہ کھجوروں کی پیوند کاری والے واقعے کا حوالہ دیتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کام مجھ سے بہتر جانتے ہو.
تو اس سے کچھ لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شاید حتمی نہیں تھی. اس پر مواد کیا کہتا ہے؟ جی، یہ ایک نازک بحث ہے اور مواد اس پر ایک بڑا واضح موقف لیتا ہے. مواد اس خیال کو رد کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حصے مکمل طور پر غیر رسولی تھے یا رہنمائی سے خالی تھے. اچھا. ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی مشن تھا وہ دین سکھانا اور اسے قائم کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری طور پر لوگوں کے روزمرہ کے جو ٹیکنیکل یا پروفیشنل معاملے تھے ان میں مداخلت نہیں کی. کھجوروں والا واقعہ اسی کی مثال ہے. وہ ایک زرعی تکنیک کا معاملہ تھا جس میں ظاہر مقامی تجربہ زیادہ اہم تھا. ٹھیک. لیکن مواد یہ دلیل دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دنیاوی معاملے میں کوئی بات کہہ دی تو وہ حکمت سے خالی تھی یا اس میں اللہ کی طرف سے کوئی برکت نہیں تھی. یعنی وہ جو کہا کہ تم دنیاوی امور بہتر جانتے ہو، وہ ایک خاص ٹیکنیکل علم کے بارے میں تھا، نہ کہ عمومی زندگی کے اصولوں کے بارے میں. جی، مواد کا جھکاؤ اسی طرف ہے. وہ مثال دیتے ہیں طب نبوی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور علاج کے بارے میں جو باتیں بتائیں یا مشورے دیے ان میں ایسی گہری حکمت اور فائدے نظر آتے ہیں جو کسی ایسے شخص سے جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نہ پڑھی ہو آپ توقع نہیں کر سکتے. صحیح. یہ اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی خاص حکمت تھی. اسی طرح مواد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ زیرہ بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. یہ چیزیں براہ راست ان کے نبی ہونے کے پیغام کا حصہ نہیں تھیں شاید، لیکن یہ اللہ کی سکھائی ہوئی خاص صلاحیتیں تھیں. اللہ کا فضل تھا. تو نقطہ یہ ہے کہ نبی کی پوری شخصیت ہی اللہ کی رہنمائی میں ہوتی ہے. کبھی وہ رہنمائی براہ راست دینی تعلیم کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی اخلاقی نمونے کی شکل میں، اور کبھی کسی خاص حکمت یا سمجھ بوجھ کی شکل میں. واہ، یعنی یہ سوچنا کہ نبیوں کی حکمت صرف تبلیغ تک تھی شاید ٹھیک نہیں، ان کی پوری زندگی ہی کسی نہ کسی طرح رہنمائی کا ذریعہ تھا. اچھا، اب آخری اور شاید سب سے حساس نقطے پر آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مسلمان حکمران یا رہنما جنہیں قرآن اولو الامر کہتا ہے. جی، یعنی صاحبان امر، اختیار والے لوگ. ہاں، ان کی اطاعت میں کیا فرق ہے؟ مواد اس پر بہت زور دیتا ہے. جی ہاں، یہ اس پوری گفتگو کا ایک بہت کلیدی نقطہ ہے. مواد پوری شدت سے یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے، یعنی ایبسولوٹ، اور غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، آپ کے فیصلے کو دل سے مان لینا، یہ ایمان کی لازمی شرط ہے. جی، قرآن کی آیات بھی ہیں جیسے سورہ نساء کی آیت 65 کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ پوری طرح تسلیم کر لیں. یہ مقام کسی اور انسان کا نہیں ہے. لیکن قرآن میں اولو الامر کی اطاعت کا بھی تو حکم ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر کی. تو پھر فرق کہاں آیا؟ فرق بہت بنیادی ہے اور مواد اسی کو سمجھا رہا ہے. یہاں ایک خاص سوچ کا ذکر ہے جس کا حوالہ مولانا اسلم جی راجپوری کا نام سے دیا گیا ہے. اچھا، وہ 20ویں صدی کے عالم تھے؟ جی. ان کا ایک نظریہ تھا مواد کے مطابق کہ بعض جگہ قرآن میں جہاں اللہ اور اس کے رسول آیا ہے، اس سے مراد اس وقت کی اسلامی ریاست یا قیادت یعنی امارت بھی ہو سکتی ہے. مواد کہتا ہے کہ یہ تشریح بہت خطرناک ہے. خطرناک کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکمران یعنی اولو الامر خود ہی اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹ جائیں، قرآن و سنت سے دور ہو جائیں، تو اس تشریح کے مطابق تو ان کی غلط بات ماننا بھی لازم ہو جائے گا. ہاں، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. بالکل، پھر تو دین میں بگاڑ کا دروازہ کھل گیا. اصل جو بنیاد ہے قرآن و سنت، اس کی طرف لوٹنے اور اصلاح کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. اچھا، تو مواد یہ کہہ رہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت ہے تو ضروری، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ والی اطاعت جیسی نہیں ہے، غیر مشروط نہیں ہے. بالکل یہی پوائنٹ ہے. مواد مانتا ہے کہ اجتماعی زندگی چلانے کے لیے، نظم و ضبط کے لیے اولو الامر کی اطاعت ضروری ہے،
یہاں تک کہ اگر آپ ان کے کسی فیصلے سے متفق نہ بھی ہوں، جب تک کہ وہ اللہ رسول کے صریح حکم کے خلاف نہ ہو، آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن نظم کی خاطر آپ کو ان کی بات ماننی ہوگی۔ لیکن یہ اطاعت ہمیشہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود اللہ اور رسول کے حکموں کے پابند رہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت لازم نہیں رہتی۔ وہ حدیث ہے نا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے، ان کا ہر حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ اولو الامر تو انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ جان بوجھ کر بھی غلط راستے پر جا سکتے ہیں، اس لیے ان کے اختیار میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درجہ دے دینا، مواد کہتا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وحی صرف کتاب نہیں بلکہ ایک مسلسل چلنے والی خدائی رہنمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ، لیکن اس کی پیروی اصولوں اور روح کے مطابق کرنی ہے، نہ کہ صرف ظاہری نقل۔ اور سب سے اہم بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار اللہ کی طرف سے تھا، مطلق اور غیر مشروط، جبکہ اولی الامر کا اختیار محدود ہے اور مشروط ہے، اور اس کی کسوٹی ہمیشہ قرآن و سنت رہیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور اسی آخری نقطے سے جڑا ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے، جو شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہو۔ یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو جائز اتھارٹی ہے، اولی الامر، ان کی اطاعت اہم ہے، لیکن آخری معیار قرآن و سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی زندگی میں اگر کسی کو لگے کہ اس کے رہنماؤں کا کوئی حکم یا کوئی پالیسی قرآن و سنت کی روح سے ٹکرا رہی ہے، تو وہ اس کشمکش سے کیسے نمٹے؟ ایک طرف اجتماعی نظم بھی قائم رکھنا ہے، دوسری طرف دین کے بنیادی اصولوں پر بھی قائم رہنا ہے۔ یہ توازن کیسے بنے گا، خاص طور پر جب مواد خود کہہ رہا ہے کہ حکمران گمراہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اس پر غور کرنا آج کے زمانے میں بھی بہت ضروری ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آسان نہ ہو، اور اس پر بہت گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کی اس گفتگو نے واقعی وحی، اسوہ اور اطاعت کے ان تصورات کو بہت واضح کیا ہے اور سوچنے کے لیے نئے پہلو دیے ہیں۔